दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद अटैक, ये दोनों दहशत गर्दी के वाक़यात हैं और इनकी तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। दहशत गर्द कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी मुआवनत किसने की, इस्लामाबाद अटैक में इस्तेमाल होने वाली खुदकुश जैकेट कहाँ पर तैयार हुई, किस तरीके से इस्लामाबाद लाई गई, वाक़यात ये जो दोनों हैं वाना का और इस्लामाबाद का, इनके मास्टर माइंड्स कौन कौन से हैं, सारी हकीकत सामने आ गई है। जिसके बाद अब रियासत पाकिस्तान को इस बात में कोई इबहाम बाकी नहीं रह गया कि दहशत गर्दी के ये दोनों वाक़यात की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान से की गई है और अब इन तमाम हमलों का जवाब देने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। इस हवाले से तमाम तैयारियों को मुकम्मल भी कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्द नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ अब पाकिस्तान की तरफ से हतमी और फ़ैसला कुन कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी मुझे इतलात हैं कि उनको तैयार रहने के अहकामात दे दिए गए हैं और ये जो फैसला कुन कार्रवाई होगी ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीख की भी मेरा ख्याल है कि सबसे ग्रैंड स्ट्राइक है जो अब दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ की जाने वाली है। ये जो सारी सूरत हाल है जनाब, इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई के साथ साथ पाकिस्तान अब और कौन सी लाइन्स के ऊपर सोच रहा है ताकि इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया जाए। क्योंकि ये बात तो नहीं है कि जनाब आप हर दूसरे दिन उठेंगे और जाकर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। मसाइल का एक ऐसे हल को भी दरियाफ्त करना ज़रूरी है जो कि देर पा भी हो और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आते रहें। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि वाना वाला जो अटैक था वो इनफैक्ट पेशावर एपीएस का जो मामला था, वो जो एक अफसोसनाक सानिया था, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश थी। वहाँ पर मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था, यहाँ पर भी मासूम और बेगुनाह बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। कल जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को वाना कैडेट कॉलेज का जो विज़िट है वो कराया गया था और वहाँ पर उनको बताया गया था कि दहशतगर्द किस तरीके से और तबाही की जो दास्तानें थी वो जो वाना के कैडेट कॉलेज के दरो दीवार हैं वो खुद बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर तबाही फैली थी। बताया गया है कि 400 से 500 किलो धमाका खेज मवाद था उस गाड़ी में जिसने आकर कैडेट कॉलेज के दरवाजे को हिट किया था और फिर उसके बाद ये वाक़या चूँकि शाम को तकरीबन मगरिब के बाद पेश आया था, तकरीबन 7 बजे के करीब, तो उस वक़्त कॉलेज के अंदर जो तदरीसी सरगर्मियाँ थी वो नहीं हो रही थी। जो कैडेट्स थे वो उस वक्त पे अमूमी तौर पर बेड पर जाने से पहले जो अमूमी वर्जिशें हैं वो कर रहे थे। कोई खेल रहा था, कोई वॉलीबॉल खेल रहा था, कोई बास्केटबॉल खेल रहा था, कोई टेबल टेनिस खेल रहा था। इस तरह की वहाँ पर सरगर्मियाँ जारी थीं। तो दहशतगर्दों को इस कार्रवाई को करने के बाद, यानी मेन गेट को हिट करने के बाद, तुलबा के रिहायशी ब्लॉक तक पहुँचने से पहले ही वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उनको रोका। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल थी। किताबों के फटे हुए जो है ना वो वर्क बिखरे हुए थे। वो इस हद तक दहशतगर्द जो हैं वो न डर थे कि जनाब वो वहाँ से वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे और वहाँ पर जो अपने हैंडलर्स थे उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और ख़ास तौर पर वो वीडियोस जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल की हैं वहाँ पर उन्होंने जानबूझकर उर्दू ज़ुबान को इस्तेमाल किया ताकि वो इस बात का तासुर दे सकें कि वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि अब जब ये तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, उनकी शनाख्त की गई है, तो वो चारों के चारों दहशतगर्द जो कि वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मारे गए हैं वो तमाम के तमाम दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अफ़गानी नेशनल हैं और वहीं से वापस आए थे और वो अफ़गानिस्तान में अपने ही हैंडलर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके बारे में अलबत्ता ये बात सामने आई है कि वो बाजौड़ का रहने वाला था लेकिन इस वक्त वो अफ़गानिस्तान में मुकीम है और वही जो है इस सारे रीजन के लिए जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है वो करता है। और ये जो वाक़या था वाना कैडेट कॉलेज का, इसकी मनसूबाबंदी उसने की थी। अब उसकी शनाख्त वगैरह तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं।
آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی وانا کیڈٹ کالج کا وزٹ کیا ہے. وہاں پر انہوں نے جو سٹاف ہے اور اس آپریشن میں حصہ لینے والے جو ہمارے پاکستانی فوج کے جوان ہیں، بہادر جوان، ان کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام بھی ان تک پہنچایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب دہشت گردوں کو قطعی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کو ہر صورت سزا دی جائے گی. اور یہ وہ ریزالو ہے جس کا اظہار میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس حوالے سے بس جو ہے نا وہ حتمی جو جسے کہتے ہیں نا کہ حتمی انفارمیشن کا، کنفرمڈ انفارمیشن کا شکار کا انتظار ہے کہ جناب آپ کا شکار کون سے موقع پر کس جگہ پر موجود ہوں گے. جیسے ہی اس طرح کی انفارمیشن سامنے آئے گی یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا. دوسری جانب اسلام آباد کچہری پر حملے میں ملوث تحریک طالبان پاکستان کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے اس حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ انٹیلیجنس بیورو ڈویژن اور CTD کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں جوڈیشل کمپلیکس G11 اسلام آباد پر حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیل کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دوران تفتیش معلوم ہوا ہے کہ ساجد اللہ عرف شینا جو خود حملہ آور کا ہینڈلر تھا، اس نے تحقیقات کے دوران اعتراف کیا ہے کہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے TTP کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ ٹیلی گرام اپلیکیشنز کے ذریعے رابطہ کر کے اسلام آباد میں جو ہے وہ انہوں نے حملہ کرنے کی ہدایت جاری کی تھی تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. بتایا گیا ہے کہ سعید الرحمان عرف داد اللہ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اور یہ جو داد اللہ ہے اس نے ساجد اللہ عرف شینا کو خودکش بمبار عثمان عرف قاری کی تصاویر بھیجیں تاکہ وہ اسے پاکستان میں وصول کرے. اور پھر یہ جو خودکش بمبار تھا عثمان عرف قاری، اس کا تعلق افغانستان سے ہے، شنواری قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے، وہ اچن ننگرہار افغانستان کا باشندہ ہے. خودکش بمبار جب افغانستان سے پاکستان پہنچا تو ساجد اللہ عرف شینا نے اسے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرایا اور پھر کمانڈر داد اللہ کی ہدایت پر ساجد اللہ عرف شینا نے اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ کو حاصل کیا، اسے اسلام آباد پہنچایا اور دھماکے کے روز ساجد اللہ نے ہی خودکش بمبار عثمان عرف قاری کو خودکش جیکٹ پہنچائی بھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اس کو خودکش جیکٹ پہنائی بھی تھی. پاکستانی حکام کے مطابق TTP کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت ہر قدم پر اس نیٹ ورک کی رہنمائی کر رہی تھی. اس واقعے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا ہے. آپریشنل کمانڈر اپنے 3 دہشت گرد ساتھیوں سمیت گرفتار کیا جا چکا ہے اور تحقیقات جاری ہیں. مزید انکشافات اور گرفتاریاں متوقع ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ہے. البتہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. خاص طور پر پشاور والا جو انکشاف ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ساجد عرف شینا ہے یہ خود گیا پشاور، وہاں کے مقامی قبرستان میں اس نے اس جیکٹ کو وصول کیا اور پھر پشاور سے لے کر وہ اس کو اسلام آباد تک آیا. تو یہاں پر جو ہمارے ذرائع آمد و رفت ہیں ان کی چیکنگ کے بھی طریقہ کار کو اور پشاور میں یہ جو خودکش جیکٹ تیار کرنے والے جو نیٹ ورک ہیں ان تک رسائی بھی حاصل کرنا میرا خیال ہے کہ اب بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بیرونی دشمنوں کا تو مقابلہ کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، لیکن اندرونی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ایسے تمام عناصر ان کی بھی سرکوبی ضروری ہے اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا لازمی ہے. اب اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں طاہر حسین اندرابی، انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں پاکستان کی طرف سے تمام تر شواہد افغان وفد کے حوالے کر دیے گئے تھے. ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب سے آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ افغان حکومت نے
ہمیشہ یقین دہانیاں تو کرائیں، لیکن یہ جو یقین دہانیاں ہیں ان کے اوپر ابھی تک 100% عمل درآمد نہیں ہوا، عملی اقدامات سامنے نہیں آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان سے ٹکرانا نہیں چاہتے، ہم افغانستان کے اوپر کسی طرح کی کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتے، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ وہ یہ کارروائی کرے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ بات اس وجہ سے بھی درست محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 4 برسوں سے مسلسل اس بات کا، اس کوشش کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے سالو ہو جائے۔ متعدد مرتبہ دوست ممالک کے تعاون سے بھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ان کو پیغامات پہنچائے گئے، لیکن نتیجہ نکلا صفر۔ اب جو معاملات ہیں یہ اس لیول پر آ چکے ہیں جہاں پر ان کا ادراک یا ان کا تدارک کرنا میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے اپنی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر روز یہ جو وانا یا اسلام آباد کچہری جیسے واقعات ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی افورڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے انٹرنل انریسٹ ہوگا، سری لنکن ٹیم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ پاکستان سے واپس جانے پر صرف ایک واقعے کے بعد وہ پاکستان سے واپس جا کر اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس جانے پر تل گئے تھے۔ یہ تو محسن نقوی اور سری لنکن بورڈ ہے جنہوں نے اپنی ٹیم کو قائل کیا اور ان کو پھر وی وی آئی پی جو ہے نا سربراہ مملکت کا ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے، ان کی حفاظت کا اس طریقے سے بندوبست کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ کس طریقے سے پورے ریاست کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک معمولی سی مثال ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، ہینڈلرز کا بھی پتہ چل گیا ہے، منصوبہ سازوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کی جہاں سے جس طریقے سے ان کے ساتھ پیغام رسانی ہوئی تھی۔ کل پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے طویل، جس کے اندر یہ جو وانا والا واقعہ تھا وہاں پر جو ہینڈلرز کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی دہشت گردوں کے ساتھ، اس گفتگو کو بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر ایک آڈیو اس کی بھی شامل کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اب ایک ایسے مقام پر آ گئی ہے جہاں سے اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا کہ وہ فیصلہ کن کارروائی کرے۔ اب یہ فیصلہ کن کارروائی اس سے پہلے مذاکراتی عمل تھا، اتمام حجت تھی، وہ پوری ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ صفر نکلا، بلکہ 2 دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر ہو گئے، وانا والا واقعہ اور اسلام آباد کچہری والا واقعہ۔ اب جو ہے وہ ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو 100% نشانہ بنایا جائے گا، اور اس کے لیے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انٹرنلی پاکستان کے اندر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام شہروں کے اندر، تمام بڑے شہروں کے اندر جو نیٹ ورکس ہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورکس، ان کو فعال کر دیا گیا ہے، اور یہ جو سرچ آپریشنز ہیں یہ جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین مقامات کے اوپر بھی یہ جو جہاں پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی، وہاں پر بھی جو چوکسی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے اب یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر گرینڈ سٹرائک کی جائے گی، فیصلہ کن سٹرائک کی جائے گی، تو پھر یہاں پر جو موجود ان کے سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے، تو لہٰذا یہ جو 2 طرفہ عمل ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بفر زون بنانے کا اب اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان اگر بفر زون بنانے پر متفق نہیں ہوتا تو پھر پاکستان یک طرفہ طور پر یہ کارروائی کرے گا، اور 20 سے 30 کلومیٹر کا ایک بفر زون پاکستان خود تشکیل دے گا، چاہے افغانستان مانے یا نہ مانے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے واضح طور پر اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا جناب اگر وہ نہیں مانیں گے تو یہ کام ہم خود کر بیٹھیں گے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمارے پاس طاقت موجود ہے، اور پھر جو بھی اس بفر زون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یعنی پاکستان اپنے طور پر تمام اقدامات کر رہا ہے، اب محض اس بات کا انتظار ہے کہ کب جو ہے وہ کارروائی کے لیے گو ہیڈ دیا جائے گا۔ مجھے یہ جو کارروائی ہے دہشت گرد نیٹ ورکس کی ان سائڈ افغانستان، اس کارروائی کے اندر کچھ زیادہ ٹائم نظر نہیں آ رہا، بہت جلد یہ کارروائی ہوگی، اور اس مرتبہ جو کارروائی ہوگی اس کا جو
जिसे पैमाना कहते हैं या दायरा कार कहें उसे, वो बहुत ज़्यादा होगा और उसके अंदर जो नताइज हैं वो भी दहशतगर्द नेटवर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा भयानक होंगे इंशाअल्लाह। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.